میں نے کتنی بار سمجھایا ہے مت جایا کرو، اس عورت کے قریب منال پتر، اس کا دماغ خراب ہے، تمہارا تو نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ یہ حال کرے گی، نہیں تو میں گھر سے نکلنے کا سوچتی نہیں۔ لیکن اس رب کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے، وہ تو مانو میرے پیچھے نہ آتی تو وہ پاگل ہوا خدا نخواستہ تمہارے بچے کے ساتھ کچھ کر لیتی۔ اس کے سر پہ کوئی گھریلو ٹوٹکا کر رہی تھی جس کے بالوں میں کٹ وغیرہ لگے ہوئے تھے، وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی جو سمینہ بیگم نے کئی جگہ سے کاٹ دیے تھے۔ وہ اتنے زیادہ خراب تو نہیں ہوئے لیکن کچھ حد تک وہ کچھ سر پہ زخم بھی ہو گئے تھے۔ بھاتی امان تو غصے اور صدمے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کو چھڑواتے وقت کئی خراشے اور کینچیوں کے نشان ان کے بھی ہاتھ میں لگے تھے، لیکن انہیں پرواہ اپنی نہیں تھی، اس کی تھی جو انہیں بہت اچھی اور سادہ دل لگی تھی۔ بھاتی اماں میں ہر بار کی طرح مجبور ہو گئی تھی اور مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ دوبارہ سے میرے سر پہ اٹیک کریں گی۔ اگلے منتھ ان کے دماغ کے ٹیسٹ کروانے تھے جو کہ بہت ضروری تھی، اور پتہ نہیں ان کو کینچی کہاں سے مل گئی تھی۔ وہ میڈیکل کی رپورٹ کاٹنے لگی تھی، ساتھ میں میڈیکل کارڈ بھی تھا۔ انہی رپورٹ کی بدولت ان کے اگلے ٹیسٹ ہونے تھے، ورنہ تو ڈاکٹر علاج سے انکار کر دیتے۔ ڈاکٹر نے ذرا سی بے احتیاطی سے ان کی جان جانے کا خطرہ بتایا ہے۔ مجھے ان کی زندگی بہت ضروری ہے اماں بہت وائسکی سے بتا رہی تھی۔ تجھے ذرا عقل نہیں منال، ان کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے تو اپنے اور اپنے بچے کی زندگی داؤ پہ لگا رہی تھی۔ اس کی وضاحت سن کر ان کا اس کے بالوں میں گردش کرتا رک گیا ہاتھ۔ واقعی عقل ختم ہو رہی ہے بھاتی اماں، میں خود ختم ہو رہی ہوں۔ میرے اندر سے احساس مرتا جا رہا ہے، میری زندگی ویران ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اگر عورت ہوتی نا تو میں شاید کبھی پلٹ کر ان کو نہ دیکھتی، لیکن وہ ماں ہے اور ہیں بھی میری، اور اس بات کا احساس مجھے بھی نہ ہوتا کہ وہ میری ماں ہے، میں شاید ابھی ان سے بدتمیزی کرتی، ان کو برا بھلا کہتی، کیونکہ میں شروع سے مغرور اور بدتمیز تھی۔ لیکن اب خود بہت اس پاگل ماں پہ پیار آ جاتا ہے۔ میں نہ چاہ کر بھی ان سے نفرت نہیں کر پاتی۔ پہلے میں ان کو بہت عجیب اور ذہنی مریضہ سمجھتی، جس دن سے خود کے اندر سے ممتا کا احساس پلتا محسوس ہوا ہے، اس دن سے اس پاگل پہ ماں پہ پیار آتا ہے کہ کیسے اس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہوگا اور تکلیف برداشت کی ہوگی۔ اب اپنے اندر یہ احساس آتا ہے تو اس ماں کی تکلیف یاد آتی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ اس ماں نے کبھی پیار نہیں دیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے میں نے کبھی ان سے پیار لیا ہی نہیں۔ ایک دفعہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پیار سے احساس جاتی، کیسے نہ ان کو مجھ سے پیار ہوتا۔ مجھے لگتا تھا کہ انہوں نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، لیکن اب پتہ چلا انہوں نے سب کچھ تو میرے لیے تو کیا ہے، اور کیا کیا نہیں کیا۔ میرے اندر احساس کمتی تھی، تو کیا پتہ میری ماں کی زندگی میں بھی احساس کمتی ہوگی۔ یہ بات کبھی نہیں سوچی تھی، لیکن اب خود بخود یہ سوچ آ جاتی ہے۔ وہ جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ اب کبھی کسی کو اپنا درد نہیں بتائے گی، لیکن اندر کے خالی پن نے اس خالی ماں کے سامنے درد کھول کے رکھ دیا تھا۔ 5 ماہ سے تنہائی کا روگ اسے ڈس رہا تھا۔ انہوں نے اس کو چارپائی پہ بٹھا کر اس سے اپنے ساتھ لگایا تھا، ایسے رو کے پھر دونوں کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ آج ایک حلیمہ اپنے بیٹے کے غم میں اور ایک ہاری ہوئی بدنصیب بیٹی آؤ بقا سے روئی تھی۔ ان کو اپنے 8 سال سے محروم بیٹی کا غم آنسو کے ذریعے نکالا تھا۔ ان کا یہ 8 سالہ پرانا زخم ایسا تازہ ہوا تھا جیسے ابھی کل ہی کی بات ہو۔ ان کے سبھی زخم ہرے ہو گئے تھے۔ پھر منال نے ہی ان کو بڑی مشکل سے چپ کروایا تھا۔ بھاتی اماں مانو جو درخت پر لگے جھولے پہ بیٹھی جھولے جھول رہی تھی، وہ ان کو روتا دیکھ کر آ کے چارپائی کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بولتا سہمی ہوتی، وہ اب اپنی انگلی میں منہ دبائے سہمی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ مانو ادھر آؤ۔ وہ جو ذرا سی چپ ہوئی تو منال نے اسے اپنے ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔ کیا ہوا ہے؟ منال نے اس کی روتی شکل دیکھ کر کہا تھا۔ بھاتی اماں کیوں رو رہی ہیں آنا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے گالوں پہ بھی آنسو آ گئے تھے۔ پاگل ہو آپ، ایسے نہیں روتے بھاتی اماں، کہ تو سر میں درد ہے نا؟ منال نے اس کا چہرہ صاف کر کے تسلی دی تھی کہ آپ کے سر میں بھی درد ہے آنا؟ مانو نے پلکوں کے نیچے اس کے آنسو دیکھے تو سوال کیا تھا۔ درد جب حد سے بڑھے نا تو وہ سر درد ہی بن جاتے ہیں، وہ فقط دل میں ہی سوچ سکی تھی۔ انا میری گڑیا کی شادی ہے نا، مجھے پاؤڈر اور سرخی لگائے نا، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ ہلا کر اس کو متوجہ کرتی خود بھاگی تھی، اور کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو ہاتھ میں باکس اٹھائے اس کے پاس آئی تھی، جو کہ کافی پرانا تھا، اور وہ ہر دوسرے تیسرے دن اٹھا کے لاتی اور اس کو تیار کرنے کا بولتی تھی۔ ابھی بھی وہ باہر آئی تو اور اس کے پاس رکھ دیا تھا۔ بھاتی اماں بوجھ دل لیے اپنے دوپٹے سے آنسو کے کنارے صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ فی الحال ان کو مانو کے جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ منال ان کو جاتا دیکھتی رہی، پھر گہرا سانس بھرتی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، اس کو تیار کرنے لگ پڑی تھی۔
اس کے ساتھ رہ کے تو ویسے بھی مسکان منہ پہ آ جاتی تھی۔ انا سرخی بھی لگائیے نا۔ اس کے بال بنائے پھر سرما اور تبت پاؤڈر لگا کر فارغ تو وہ جٹ پٹ بول اٹھی تھی۔ منال اس کی بات سنتے سرخی لگانے لگ پڑی تھی۔ شیشہ بھی دکھائیے نا۔ وہ جب تیار ہو چکی تو پھر شیشہ دیکھنے کی ضد جیسے خود کو بنا دیکھے اپنی تیاری ادھوری سے لگی تھی۔ پھر بیوٹی بیگ سے سرخ رنگ کے پلاسٹک کا شیشہ نکال کے خود کو دیکھا اور پھر خوشی سے اچھلتی شیشہ اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ انا میں حلیمہ کو دکھا کر آتی ہوں، یہ کہتی کلا بازیاں کھاتی اچھلتی کودتی نکلتی چلی گئی تھی۔ منال جو اس کا بیگ سمیٹنے لگی تو شیشے پہ نگاہ پڑی تھی۔ اپنے بالوں کو دیکھتی اذیت کی لہر اپنے اندر دوڑی تھی۔ ویسالتا حسنان کا ہر وقت اس کے بالوں کو سہلانا، پیار کا لمس دینا یاد آیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ جی ہے مار مار کر اس ستمگر کو تو ان بالوں سے عشق تھا۔ حسنان ایک بار دیکھ لو نا اپنی بوڑھی بالوں والی کا حال، تمہیں تو ان سے عشق تھا۔ میں مری ہوں جدائی کا یہ روگ، تنہائی کا یہ زہر پل پر میرا خون چوس رہا ہے۔ 5 ماہ سے میں ہجر کی راتیں تنہا کاٹ رہی ہوں، تمہارا مہربان، تمہارا محسوس کیے بغیر ایسا لگتا ہے مر جاؤں۔ تم تو شاید اپنی زندگی میں مگن ہوگے لیکن میرا وقت جیسے رک ہی گیا ہے۔ تمہاری یہ اپنے اندر پلتی کو محسوس کرتی ہوں تو پھر بھی تمہارے ساتھ تمہارے نام کا بھی تو حوث محسوس ہوتا ہے۔ مجھ سے محبت نہیں تو رحم ہی کھا کے اپنے پاس رکھ لیتے، شاید تمہارے بچے کو جنم دیتے میں خود ہی فنا ہو جاتی۔ وہ یہ کہتی پھر سے رونے لگی۔ وہ اپنے بالوں کو دیکھتی زندگی سے روٹھی روٹھی بولتی پھر رونے لگ پڑی تھی۔ منال بہتی اماں اس کو خود سے باتیں کرتے دیکھ کر پھر سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ انہوں نے اس کا سر دبایا تھا۔ جب میں دل میں رکھتے میں تمام درد اور جدائی لیے مر جاؤں گی نا، اسے ایک کال کر دیجیے گا بہتی اماں کہ وہ میرا آخری دیدار کرنے آ جائے۔ کیا پتہ میری بند آنکھیں دیکھ کر اس کو رحم آ جائے، اس کی نفرت کی آنچ مدھم پڑ جائے۔ اسے کہیے گا بہتی اماں منال بہت کو موت نے نہیں بلکہ اس کی جدائی نے مار ڈالا۔ وہ اذیت کی حدوں میں کھوتی اپنی دھندلی ہوئی عکس کو دیکھے بنا مولی تھی۔ اللہ نہ کرے کیا اول پل باکری وہ دہلتی ہوئے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اسے کہے گا کہ نصیبوں سے ہاری ایک بیٹی اپنے ماں کے گناہوں کو چھپائے اور اسے بچانے کے لیے ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے خود مٹ گئی۔ اسے کہے گا وہ ماں کی باتوں سے مجبور نہیں ہوئی تھی بلکہ اپنی ماں کی محبت میں مجبور ہوئی تھی۔ اسے کہے گا میں ایک خود غرض عورت کی بیٹی ضرور تھی مگر میرے اندر بھی تو کبھی بہت کی رگوں کا خون تھا، جن سے محبت نبھاتے اور معافیاں مانگتے مانگتے قبر کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اسے کہے گا وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی زندگی کی ایک غلطی سزا بننی تھی اور دوسری غلطی گناہ بنی تھی، ایک غلطی حسد میں کی تھی اور دوسری غلطی محبت میں کی تھی۔ اسے کہے گا دوسری غلطی مجھے قبر میں اتار گئی ہے۔ اللہ نہ کرے وہ آج سب کام بھول گئی تھی، اس کے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ بہتی اماں اسے کہے گا کہ تمہارے بھورے بالوں والی بلی تمہاری جدائی اور روگ برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتی اور زندگی سے منہ پھیر کے اسے کہے گا کہ اس کی نفرت جیت گئی۔ اسے محبت کرتے کرتے اس کی نفرت جدائی کی صورت میں سہتی وہ بد نصیب موت کو فرض سمجھ کر گلے لگا گئی۔ وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتی ڈلتی شام کی طرح جیسے خود کو الوداع کر رہی تھی۔ وہ تسلی کا مزید ایک لفظ بھی نہیں سہ سکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکی دل ہی دل میں روگ رکھ کے مر جا رہی ہے۔ اب وہ مجید چچا کے آنے کے انتظار میں تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے اس کے شوہر کا پتہ لگوانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس کا سر گود میں رکھ لیا تھا، وہ انہیں سارے کام کروا دی تھی۔ وہ لڑکی بہت حساس مند تھی، انہوں نے سچ اسے بہت مشکل سے گلوایا تھا۔ اس نے آگے اپنے شوہر سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی، شاید دل میں کیسا ڈر تھا، انہیں باتوں باتوں میں اسے پال لیا تھا۔ شوہر کے طلاق کے ڈر کی وجہ سے نکل آئی تھی جو اس کو بچے کی پیدائش تک اپنے نام کا حوالہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ بس سوچنے لگ پڑی تھی اور اس کو تھپکتی آہٹ اسے سکون کی نیند سلاتی اٹھی اور تکیہ لا کر ٹھیک سے لٹایا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو اور ایک بڑی سی چادر اس کے اوپر ڈالی تھی تاکہ وہ سکون سے سوئی رہے۔ انہوں نے شکرانے کے نمبر پڑے تھے۔ انا مانو جیسے ہی گیٹ کے اندر آئی اور وہیں منال کو پکارتی شروع ہو گئی تھی۔ بہتی اماں نے اسے پلٹ کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں ٹافیاں تھیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی تھی۔ ادھر میرے ساتھ ہر وقت اس بیچاری کو تنگ کرتی ہو، 2 گھڑی سکون سے رہنے دیا کرو۔ سارا دن تو وہ تمہاری ہی فرمائشوں کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ اب اگر اس کے پاس بھی نظر آئی نا تو میں جوتی سے ماروں گی، پھر یہ نہیں دیکھوں گی لگتی کہاں ہے۔ وہ غصہ ہے اور اسے پکڑ کے لے گئی تھی۔
انہوں نے ایک آخری دفعہ بند کمرے کو دیکھا جہاں انہوں نے تالا لگایا ہوا تھا، اور پھر سکون سے مانو کو جھولے پہ بٹھائے خود بھینس کا دودھ نکالنے چلے گئی تھی۔ اشنال بہن کو سوچ کر پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ 5 مہینے سے بہن کا لاپتہ ہونا تو پریشانی کی بات تھی۔ ویسے تو سب نارمل تھا، لیکن پھر بھی سب کی زندگی میں پریشانی تھی۔ صغیر صاحب نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ مما کے ساتھ خوشی ہوگی، کیونکہ اس کی ماں نے سب اسی کے لیے تو کیا کسی گھر میں ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو زوجم؟ روشنالی اس کو سوچوں میں دیکھتے اس کے پاس آیا تھا اور اس نے پاس اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ منال اپی کے بارے میں سوچنے وہ جو بیٹھی منال اور اپنا موازنہ کرتی، وہ اس کے پاس بیٹھ کر آ کر بیٹھا تو وہ اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ وہ کوئی ایسا وقت ہو تو جو تم نے گزارا تھا، یار کیا پتہ وہ اپنی زندگی میں ہوش و مگن ہو، تم فضول میں مجھے پریشان کرتی رہتی ہو۔ اس کے چہرے سکون سے ہاتھ پھیر رہا تھا، مگر ہر روز اس کا ذکر سن کر وہ پریشان ہو جاتا تھا، مگر دل نہیں مانتا تھا کہ وہ شے۔ اور آپ بھی تو ایسے کہہ رہے جیسے وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ وہ بولی تو اداسی تھی، ہفکی سے اس سے پڑے ہوئی تھی۔ او سوری، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے بے بسی سے سر پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آج تمہارے دوست سارا میرے آفس میں آئی تھی، کچھ پل بعد وہ ریلیکس ہوا تو وہ کچھ یاد آنے پہ بتانے لگا۔ کدھر تھی میرا پوچھا تھا سارا نے۔ وہ سارا کا نام سن کر اسے سننے کو بےتاب ہوئی تھی۔ زوجم وہ تمہارا ہی پوچھی تھی، نہ تو وہ میری سہیلی ہے اور نہ ہی میں اس کے ساتھ اکیڈمی میں چھپ چھپ کر پڑھانے جاتا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہ مجھے پتہ تھا وہ کوئی نہ کوئی راز کھول لے گی۔ اس کے پیٹ میں تو کوئی بات اٹکتی ہی نہیں۔ وہ پہلے شاک ہوئی، پھر غصہ ہوئی تھی۔ اس بیچاری نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے علم تھا کہ میری زوجم میرا احسان اپنے اوپر سے اتارنے کے لیے بچوں پہ احسان کرنے جاتی تھی اور ان کا برائٹ فیوچر اور زیادہ روشن کر کے آئی ہے، لیکن پھر بھی تمہارے وہاں پہ کیے نقصان میرے ہی پلے پڑے ہیں۔ لیکن وہاں کوئی ایسا شخص ہوتا جو تمہیں اکیلا سمجھ کر ہراسا کرتا، لیکن کبھی سوچا تھا میری زوجم نے تم محض 10-12 ہزار کے ہاتھ میرا قرض اتارنے نکلی تھی، اگر اس کے بدلے تم میرا کوئی بڑا نقصان کر دیتی، مگر اللہ کا شکر ہے اس نے تمہیں ہر شر سے بچا، اس لیے سختی کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری یہ زوجم بونگی سی ہے۔ وہ سچائی بیان کر رہا تھا۔ اچھا نا سوری نا، یہ بتائیے نا سارا کیا کہہ رہی تھی؟ وہ فی الحال کے لیے اس کی بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ اس کی شادی ہے اگلے ویک میں، اس لیے وہ انویٹیشن کارڈ دینے آئی تھی۔ سچی مجھے لے کے جائیں گے نا؟ وہ آج بڑی نظر سے دیکھا ہے، بہت معصومیت سے پوچھنے لگی تھی۔ اللہ جی نہیں، میں اکیلا پٹاخے بجانے جاؤں گا اور تم کہو تو چھہارے بانٹ کے آؤں گا۔ پاگل لڑکی، تمہارے لیے ہی تو جا رہا ہوں، ورنہ وہاں میرا کیا کام؟ اس کی بات سنتا روشنال کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ کہتی اس کے گلے کے گرد بازو کا ہار کر گئی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ روشنال ایک دم سے اسے بیڈ پہ گیا اور خود اس کے اوپر سایہ پگن ہوا تھا۔ یہ کب کیا کر ہے؟ وہ بری طرح حق لا کر رہ گئی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کرے گا۔ اس کے مضبوط آہنی سینے کے نیچے بالکل دب کر رہ گئی تھی۔ رومانس، یہ کہتے ہوئے اس کے دوپٹے کو گلے سے نکالا اور اس کی گردن پہ لب رکھے تھے۔ پلیز پلیز، آپ تو بہت اچھے ہیں نا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں زوجہ، میں تو بہت برا ہوں۔ اب کی بار نفی میں سے ہلاتے ان نشانوں پر لب رکھے تھے جہاں کچھ عرصہ پہلے زخم دیے تھے۔ اشنال میں تو طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ اسے روک سکے۔ وہ شخص محبت کے معاملے میں بہت بے باک تھا۔ چھوڑیے نا، اس کے بالوں کو کھینے لگے تاکہ وہ ہٹ جائے۔ وہ پھر بھی نہیں ہٹا۔ اب کے بعد اس کے گریبان کو ضرور کھینچا تھا۔ روشنال کو غصہ آیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر قابو کیے تھے جو ہر روز اس کا مزہ خراب کر دیتی تھی۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ بکھرتی سانسوں پہ قابو پانے کی کوشش کرتے اب کی بار اپنے اوپر جھکے روشنال کے گرد باہوں کے گلے کا ہار بنا لیا تھا۔ شکر ہے تمہیں جلدی سمجھ آ گئی۔ اس کی بات سن کا خوبصورت سا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ اشنال سے ہنستے دیکھا مسمرائز ہو کر اوپر ہو کر اس کے کشادہ شانی پہ لب رکھے تو روشنال نے پیچھے ہو کر اس کے گال کے ساتھ اپنے بیر زدہ گال رب کیے تھے۔ گندے اشنال کو ایسے الجھن سی ہوئی تھی کیونکہ اسے داڑھی چبھی تھی۔ اسے ایسے لگا کہ کانٹے چبھے ہوں۔ وہ تنگ آ گئی تھی۔ روشنال نے اسے اپنے گال صاف کرتے ہوئے اس کی گلابی رنگت کو دیکھا تو پیچھے ہو کر لیٹ گیا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ سو گیا تھا اور اشنال اسے دیکھنے لگ پڑی تھی۔ حسنال جو پکار کے بارے میں پوری تحقیق کر رہا تھا، اسے یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ سٹی ہاسپٹل میں
ہاسپٹل میں وہ روزانہ چکر لگا رہا تھا، لیکن وہ کارنامے شخص ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ وہ جیسے ہی ایک روم سے نکلا، اسے سیڑھیوں پر منال کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ، لیکن وہ سیڑھی سے اتر گئی تھی۔ اس کے ساتھ بنے دوسرے سیڑھیوں سے بھاگ کر اترا تھا۔ منال منال اس نے پیچھے سے پکارا تھا، مگر وہ جو کوئی بھی تھی تیز تیز چلنے لگی۔ وہ پھر بھی اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر رہا تھا۔ آخر اس تک پہنچتے اس کا بال پکڑا تھا، جو ایک جوان سی لڑکی تھی۔ پیچھے مڑی ہوئی کے سناٹے دار تھپڑ اس کو مارا تھا۔ کیا بدتمیزی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ شکل سے تو شریف گھرانے کے لگتے ہو۔ لڑکی شروع ہو گئی تھی، یہ بھی نہ دیکھا کہ مخالف کس حال سے گزر رہا ہے۔ سوری سسٹر، مجھے لگا کہ میری کوئی عزیز ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اسے لگا کہ وہ غلطی پر ہے، اس لیے اس سے معافی مانگی تھی۔ ایسے تو آپ کو اپنی عزیزہ ہی لگے گی، تو کیا ایسے ہی تھپڑ کھاتے رہیں گے؟ وہ تنزیہ ہوئی تھی، اگر اس عزیزہ کے لیے مجھے جوتے بھی کھانے پڑے نہ، تو بیچ میدان میں تو خدا کی قسم کھاؤں گا اور کھا لوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مل جائے۔ اس نے نم ہونٹوں پر مگر چہرے پر مسکراہٹ لیے کہا تھا۔ کیا اتنی محبت کرتے ہیں ان سے کہ ان کا ذکر کرتے آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور چہرے پہ مسکراہٹ؟ اگر اتنی ہی محبت کرتے ہیں تو ان کو پرپوز کرے اور شادی کر لے۔ لڑکی متاثر ہوتے غصہ بلائے اسے مخاطب ہوئی تھی۔ محبت تو کی تھی، لیکن اس کا ثبوت نہیں دے سکا۔ محبت میں تو طاقت برداشت ہوتی ہے، محبت میں غصہ اور انائی نہیں چلتی۔ اس رشتے بے نام ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کی محبت مر چکی ہے؟ اس نے اس نوجوان کو اداس دیکھا مشکل سے سوال کیا تھا۔ نہیں مار دی ہے، محبت نہیں مری، میں نے مردہ کر دی ہے۔ یہ کہہ دے تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا تھا، اپنے رشتے کی سچائی بھی نہیں بتا سکا تھا۔ سوری مسٹر جو بھی تھا، مگر مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا آپ کو، وہ پیچھے سے بولی، مگر تب تک وہ تیز قدموں سے نکلا تھا۔ حسنال گھر پہنچا تو ماں و بابا اسی کے انتظار میں تھے۔ کہاں تھے تم پچھلے 15 دنوں سے؟ وہ جیسے لانچ میں پہنچا، صغیر صاحب کی گرجدار آواز آئی تھی۔ منال کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس وقار نامے کے ہوش میں آنے کے انتظار میں ہوں۔ مجھے منال کا کچھ پتہ چلے، اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے جواب دیا تھا۔ اور لگ گیا پتہ، پچھلے 5 مہینوں سے میں یہی سن رہی ہوں کہ تم اسے ڈھونڈ رہے ہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تو وہ اس گھر میں پلٹ کے قدم ضرور رکھتی ہے۔ کتنی بار بتا چکا ہوں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا بہوش ہوگی، کیا پتہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اس ملک سے ہی چلی گئی ہو۔ کتنی دفعہ تمہیں سمجھا چکے ہیں، مگر تم تو پاگل ہو گئے ہو۔ اس کے پیچھے ہم سب تم سے کہہ رہے ہیں اپنی زندگی کو خراب مت کرو اور آگے بڑھو۔ ان کے ایک لفظ میں سچائی تھی، اس لیے حسنال چند پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا، اور جیسے ان کے کہنے منال کے ہی قصور نظر آتا تھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی کہ اس نے ایک بار بھی بہت ولا میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اس کا مطلب تو صاف تھا کہ وہ اس سے دور رہ کر خوش تھی۔ بڑھ جاؤں گا آگے، لیکن ایک دفعہ اس بے وفا کو خوشبو بڑی زندگی میں دیکھنے کی خواہش ضرور ہے۔ وہ تو ماں کے ساتھ ہی خوش ہے، جانتا ہوں، مگر ابھی وہ میری پابند ہے اور کچھ حساب بھی کلیئر کرنے ہیں۔ میں ہی کیوں تنہائی کا بوجھ سہ رہا ہوں؟ وہ دل کی کیفیت کو سمجھے بغیر بول رہا تھا، اور وقار کے ہوش میں آنے تک ہر روز ہسپتال جاؤں گا، کیونکہ اس نے بہت ساری لڑکیوں کی زندگیاں خراب کی ہیں۔ حساب تو بنتا ہے نا، اور فکر نہ کچن میں کام پہ بھی جاتا ہوں۔ محبت نے روک ضرور لگایا ہے، لیکن وار نہیں ہوا، یہ فکر مت رکھیے گا۔ وہ آہستگی سے کہتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اوپر چلا گیا تھا۔ آج صبح سے ہی موسم آبر آلودہ تھا، رات کی بارش بھی اچھی خاصی ہو چکی تھی۔ وہ جو کام کر چکی تھی، اب اس کی طبیعت کچھ حد تک بہتر تھی، لیکن ہاتھوں پہ چھالے بھی درد کرتے تھے۔ وہ تو بھتیما سے روٹی تندور پہ سیکھتی رہتی تھی۔ وہ جتنا اسے منع کر لیتی تھی، لیکن اسے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کبھی ہاتھ جل جاتے تو کبھی زیادہ جلنے سے پاؤں سوج جاتے تھے۔ وہ چھالے زدہ ہاتھوں پہ کولگیٹ لگانے لگی۔ ویسے تو اس کا سارا کام کر لیا تھا۔ وہ جو صبح ماں کو کھانا کھلا کے آئی تھی، اب ماں کے کمرے میں آئی تاکہ انہیں دیکھ سکے اور کوئی چیز ان کے لیے پکا کے رکھے۔ امی اس نے انہیں پکارا۔ آج وہ سکڑی سمٹی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں کی تھی۔ پچھلے 2-3 دن سے ان کو پاگل پن کا دورہ بھی نہیں بڑھا تھا۔ وہ اب تھوڑی بہت کوئی بات، کوئی لفظ کہہ دیتی تھی۔ منال اب خوش تھی کہ اس کی ماں ٹھیک ہو رہی ہے، مگر یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مرنے کے لیے ٹھیک ہو رہی ہیں۔ کاش جان لیتی، اپنی اس آخری خوشی کو بھی دفنا دیتی۔ امی، اس نے پھر پکارا۔ وہ تو پہلے کچھ نہ بولی تھی، اس کی طرف حالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ان کا چہرہ تھپ تھپایا تھا۔ امی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے دیکھتی تھی۔ وہ زندگی کا آخری لمحہ دیکھا انہوں نے اس کے آگے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ معافی مانگ رہی ہوں، بولنے کے قابل تو وہ رہی ہی نہیں تھی۔ امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ ان کے ہاتھ پہ ملنے لگی جو کہ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے قطرے مسلسل گر رہے تھے۔